السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک ہم نے تختی نمبر 21 تک نورانی قاعدہ اچھے سے سیکھا، سمجھا اور اس کو یاد بھی کیا، اور ہم یہ سمجھ چکے کہ تختی نمبر 21 کیسے پڑھی جائے گی، اس کے اندر جو حرف آئے ہیں حروف مقطعات وہ کیسے پڑھے جائیں گے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ اب میم ساکن کے جو قاعدے آئے ہیں وہ کس تختی میں آئے ہیں؟ تو تختی نمبر 22، تختی نمبر 22 کس کے قاعدے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ تو اب ہم بورڈ پر لکھتے ہیں میم ساکن کے 3 قاعدے کون کون سے ہیں، تو سب اچھے سے ذرا دھیان دیں۔ میم ساکن کے قاعدے، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ کس کے قاعدے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے۔ 3 قاعدے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نورانی قاعدے میں کبھی شروع میں کیا رہے؟ ادغام شفوی، اور سب سے اخیر میں رہے اظہار شفوی، لیکن اکثر اخفاء شفوی کہاں آتا ہے؟ بیچ میں۔ اخفاء شفوی تو کہاں آتا ہے؟ ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے شروع کریں گے اظہار شفوی، قاعدہ نمبر 1۔ یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں میم ساکن کے؟ 3۔ ہاں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ پہلا قاعدہ اظہار شفوی، دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی، تیسرا قاعدہ ادغام شفوی۔ ہو سکتا ہے آپ کے نورانی قاعدے میں پہلے ادغام شفوی ہو، پھر اخفاء شفوی، پھر اظہار شفوی۔ تو جیسے بھی ہو ترتیب یہی رہے گی پڑھنے کی، چاہے اخفاء شفوی پہلے آ جائے، چاہے ادغام شفوی پہلے آ جائے، چاہے اظہار شفوی پہلے آ جائے۔ آپ کو جس ترتیب سے بھی آپ کے نورانی قاعدے میں ہوں، آپ اس کو اس ترتیب سے پڑھیں۔ تو اب دیکھیے آپ یہاں پر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اظہار شفوی کا قاعدہ۔ اظہار شفوی میں کیا چیز اہم ہے؟ تو میں سب سے پہلے ایک جملہ لکھ رہا ہوں یہاں پر، ہم فیہا، کیا لکھا میں نے؟ صحیح لکھا؟ دکھ گیا آپ کو اچھے سے؟ جی ماشاءاللہ۔ تو اب اظہار شفوی کیا ہے؟ یعنی پہلا قاعدہ اظہار، میم کا اظہار، اظہار شفوی۔ دیکھو نون ساکن کے قاعدے نہیں ہیں یہ ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ کس کے قاعدے؟ یاد رہے میم ساکن کا قاعدہ، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے چل رہے ہیں۔ کس کے قاعدے چل رہے ہیں؟ اب اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے اظہار شفوی کے قاعدے میں؟ جس طرح ہم نے وہاں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد کوئی حرف آتا ہے، تو اسی طرح یہاں میم ساکن کے بعد کچھ حرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ اظہار شفوی۔ ہاں، سب سے پہلا قاعدہ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میں اہم چیز کیا ہے؟ تو اہم چیز یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد، قاعدہ اچھے سے دھیان سے ذہن میں محفوظ کریں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ یعنی با اور میم نہ ہوں، خاص طور پر واو یا فا آ جائیں، یعنی یہ اسپیشل 2 الفاظ ہیں، یعنی خاص طور پر واو یا فا۔ یاد رہے، یہ نیچے میں لکھ دیتا ہوں، واو یا فا، یہ 2 حرف اگر خاص طور پر آتے ہیں تو ہمیں ان کا اور زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اخفاء شفوی یا ادغام شفوی ہو جائے۔ تو کیا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف خاص طور پر واو یا فا آئے، واو یا فا آئیں، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کیسے پڑھیں گے میم کو ظاہر کر کے؟ کیا جیسے کہ ہم بولتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، تو ہم یہ نہیں کہتے ہم نے، تم نے، ایسے نہیں بولتے، فوراً بولتے ہیں، جلدی ادا کرتے ہیں۔ تو یہی رولز ہے اظہار شفوی کا، کیا کہ میم ساکن کے بعد دیکھیں آپ با اور میم کے علاوہ، با اور میم، با اور میم نہ آئے، با اور میم نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ
اظہار شفوی با اور میم نہ آئے، 29 حرفوں میں سے یہ 2 حرف کم ہو جائیں گے، با اور میم۔ با اور میم نہ آنے پر کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ اگر با اور میم آتے ہیں تو پھر یا تو اخفاء شفوی یا ادغام شفوی ہوتا ہے، سمپل قاعدہ ہے۔ تو یہ واو اور فا کا کیا مطلب؟ تو یہ واو اور فا یہ کیا ہیں؟ خاص مہمان ہیں کہ یہ جب آتے ہیں تو ذرا خاص طور پر توجہ دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے۔ تو کیا؟ ہاں میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہم فی نہیں پڑھ سکتے، ہم فی نہیں پڑھ سکتے، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ تو یہ تھا اظہار شفوی، یعنی ہونٹوں سے اظہار کرنا۔ اظہار شفوی یعنی وہ حروف جو جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا پورا جو تعلق رہے گا وہ ہونٹوں سے رہے گا، یاد رہے۔ کیوں کہ میم میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ہونٹ ملتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اظہار شفوی۔ کیا نام رکھا گیا اس کا؟ اظہار شفوی۔ تو نارمل اور آسان قاعدہ اظہار شفوی کا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور حرف آئے، خاص طور پر اگر واو یا فا آئے تو خاص طور پر ہمیں دھیان رکھنا ہے، یاد رہے کہ کیا کریں گے؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جسے اردو میں ہم بولتے ہیں ہم تم کی میم۔ جیسے ہم نے کھانا کھایا، ہم جا رہے ہیں، تو ہم وہاں یہ نہیں کہتے ہم جا رہے ہیں، ہم یہ اس طرح نہیں بولتے، ہم نے کھانا کھا لیا، اس طرح بھی ہم نہیں بولتے۔ تو یہ تھا اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کی ایک مثال اور بہت آسان، لہم اجرن۔ لہم، دیکھیں آپ، لہم اجرن، رن، یہ ہو گئی دوسری ایک مثال۔ کیا کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آیا ہے نہ میم آیا ہے، کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ 27 حرف کوئی بھی آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ بس نہ آئے کون؟ با اور میم نہ آئے، با اور میم نہ آئے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب چلتے ہیں ہم دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا قاعدہ ہے ہمارا اظہار شفوی کے بعد آتا ہے اخفاء شفوی۔ کیا آتا ہے بچوں؟ اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیا ہے؟ اخفاء شفوی کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اخفاء شفوی کا نام لکھتے ہیں، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں کیا چیز اہم ہے؟ تو اخفاء شفوی میں ہمیشہ میم ساکن کے بعد با آتا ہے، میم ساکن کے بعد با آتا ہے، اور اس کا سمپل قاعدہ اور آسان قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ وہ اخفاء شفوی کیسے ہوگا؟ تو ایسے ہوگا کہ میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، میم ساکن کو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ غنہ کے ساتھ اخفاء کیسے ہوگا؟ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی ایک مثال یہاں پر ہم لکھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفیل کی ہم ایک آیت، ترمیہم، ترمیہم بی بازر بی، حاضر ہی، بی ہی، جیم الف زبر جا، بحجارتن۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی ماشاءاللہ۔ ترمیہم بحجارتن۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی کا سب سے اہم حرف یہی ہے، کون؟ با۔ اور کس کے بعد آنا چاہیے؟ میم ساکن کے بعد۔ ماشاءاللہ، کس کے بعد آنا چاہیے؟ تو یہاں پر با آیا ہے کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد۔ تو کیا ہوگا میم ساکن کے بعد با آنے پر؟ اخفاء شفوی، جو ہم نے اوپر لکھ دیا۔ تو اخفاء شفوی کیسے ہوتا ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا اخفاء اور گنہ۔ کیسے؟ ترمیہم، ہم، ہلکا سا اخفاء کی آمیزش کے ساتھ۔ اگر آپ
کو سہولت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے ڈائریکٹ ترمیہم یعنی بالکل فوراً آپ ترمیہم تو یہ غلط ہو جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ شروع میں ہلکا سا اخفا، جو ہم نے تنوین اور نون ساکن کے دوسرے قاعدے میں پڑھا. کہاں پر؟ تختی نمبر 10 میں. تو یہاں پر بھی ہلکی سی آمیزش آئے گی. کیسی؟ ترمیہم. پھر ہونٹ بند کریں آپ تھوڑا سا، کم سے کم 1 سیکنڈ کے کچھ نہیں تو اتنا تو آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے کہ آپ 1 سیکنڈ کا کیا کر لیں؟ اخفا کر لیں. ترمیہم ڈائریکٹ ترمیہم نہیں، ہونٹ بند ہوتے ہوتے آپ اپنا گنہ کریں، لیکن اخفا ضرور کریں. کیوں کہ اخفاء شفوی ہے یہ. ترمیہم یا اور بھی کوئی مثال، وما ہم ہونٹ دھیرے دھیرے بند کریں. وما ہم تو یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ گنہ کر دیا، جو گنہ نہیں ہونا چاہیے ڈائریکٹ آپ نے وہ کر دیا. تو یاد رہے اخفا پہلے اور گنہ بعد میں. سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ تو کیا میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، مطلب کیا کہ آپ اخفا پہلے کر لو، وہ آسان ہے آپ کے لیے. اور اخفا ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہاں پر پہلے ہی ہوگا، بعد میں نہیں. تو کیا میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا. اور اخفاء شفوی کیسے ہوتا ہے؟ تو کہ غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. وہ طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو اسی طرح جب بھی میم ساکن کے بعد کیا آئے؟ با آئے، تو دھیان رہے کہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں میم ساکن کے تیسرے قاعدے کی طرف. ہو سکتا ہے کہ آپ جس نورانی قاعدے میں پڑھ رہے ہو اس نورانی قاعدے میں پہلا ہی ہو اور اخیر میں اظہار شفوی ہو، اظہار شفوی ہے. تو اب دیکھیں آپ ادغام شفوی اس میں کیا ہوگا کہ میم ساکن ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آئے گا. اور ایک خاص چیز ہم آپ کو اس میں بتا دیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا سکوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہمیشہ جب بھی ادغام شفوی کا معاملہ آتا ہے تو میم ساکن کے بعد جو میم آ رہا ہے نا، اس پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ تشدید. کیا ہوتی ہے اس پر ہمیشہ؟ آپ دیکھ لیں کہیں بھی جہاں بھی ادغام شفوی ہوگا وہاں پر میم ساکن کے بعد جب میم آ رہا ہے تو اس میم کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ تشدید ہوتی ہے. اب قاعدہ کیا ہے ادغام شفوی کا؟ تو بہت آسان قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. غنہ اور اخفا کے ساتھ نہیں، اونلی صرف غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور دوسری چیز تختی نمبر 13 میں بھی آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی خاص طور پر کہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر گنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو جب گنہ ہوتا ہے تو یہاں پر تو ہمیں اور زیادہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس اصول کو اہمیت دینا ہے کہ اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ گنہ کریں. اور کیسے کریں؟ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یاد رہے تختی نمبر 22 میں 2 حرف اہم ہیں، ایک با اور ایک میم. میم ساکن کے بعد یہ دونوں آئیں، میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد یہ دونوں آئیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کیا ہے ادغام شفوی کا سب سے آسان قاعدہ کہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور سب سے پہلی چیز یہ یاد رہے کہ جب بھی میم مشدد ہو تو اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور یہاں تو پھر کیا آ گیا؟ میم ساکن کا
تیسرا قاعدہ آ گیا. تو اب اس میں سب سے اہم یہ رہا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے یا میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. با اگر آ رہا ہے میم ساکن کے بعد تو اخفا کے ساتھ غنہ، اور اکیلا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ رہا سب سے آسان اور بہترین انداز میں آپ کے سامنے میم ساکن کے قاعدے. تو اب میم ساکن کا ایک بار اور میں آپ کے سامنے پورے قاعدوں کو بیان کر دیتا ہوں. پہلا قاعدہ اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم نہ آئے، با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کیا آئے؟ کوئی بھی حرف آئے، لیکن قید لگا دی گئی 2 حرف ایسے ہیں کہ بھائی وہ اسپیشل مہمان ہیں، وہ خاص ہیں، وہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو ان کا تو زیادہ خیال رکھنا، لیکن 2 حرفوں کو چھوڑ کر، با اور میم کو چھوڑ کر 27 حرف جو ہیں وہ آئیں تو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. تو کیا رہا قاعدہ؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے، خاص طور پر واو یا فا آئیں، تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. تیسرا قاعدہ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ تھی آپ کے سامنے تختی نمبر 22 جو ہم نے مکمل آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر بھی کریں آپ، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.